بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھے پارہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پارہ میں دو حصے ہیں، ایک تو بقیہ ہے سورہ آل عمران کا اور دوسرا جو ہے وہ ابتدا ہے سورہ نساء کی۔ تو جو پہلا حصہ ہے وہ سورہ آل عمران کے جو بقیہ حصہ ہے اس میں یہ 5 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو خانہ کعبہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے جو ہے فضائل بیان ہوئی ہے۔ دوسرا جو ہے اس پارہ کے ابتدائی حصہ میں جو ہے باہمی جوڑ کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ بہترین امت ہے اور یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی بات جو ہے وہ اس پارہ میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اس میں 3 غزووں کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا اور اسی طرح سے غزوہ حمراء الاسد کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں بات جو اس پارہ کے ابتدائی حصہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کے اللہ پاک نے 4 اصول بیان فرمائے۔ ایک تو صبر ہے، مثابرہ ہے، مرابطہ ہے اور تقوی ہے۔ جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یتیموں کا حق، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا مال جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسرا جو ہے تعدد ازواج کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ ادائے حقوق یعنی کہ حقوق ادا کر سکے۔ تیسرا جو ہے میراث کا بیان ہوا ہے، اولاد ہو گئی، ماں باپ، بیوی اور بہن بھائیوں کے جو حصے بیان ہوئے اس قید کے ساتھ کہ پہلے وصیت اور قرض ادا کر دیے جائیں، اس کے بعد جو ہے میراث جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اس کے علاوہ 12 محرمات کا جو ہے ذکر اس پارہ میں ہوا ہے، جیسا کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں اور بہویں۔ یہ جو ہے 12 محرمات ہیں جو کہ اس پارہ میں اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پارہ کی وضاحت اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔